بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ حضور مصر کی شمالی پہاڑیوں کے قریب ایک ایسا گاؤں آباد ہے جس کا نام خمس مرات ہے۔ دوستو، خمس مرات عربی زبان کا لفظ ہے اور اگر اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اس کو 5 وقتی کہتے ہیں۔ اور اس گاؤں کو یہ نام کیوں دیا گیا، اس کے پیچھے ایک راز تھا جو کہ گاؤں کے سردار نے کھولا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر دی گئی کہ حضور مصر کی شمالی پہاڑیوں کے قریب خمس مرات نامی ایک گاؤں آباد ہے۔ حضور اس گاؤں کا کوئی بھی آدمی بے نمازی نہیں ہے۔ گاؤں کا ہر مرد، بوڑھا، بچہ 5 وقت کا نماز کا پابند ہے۔ حضور اس گاؤں کے اندر 7 سال کی عمر سے لے کر کوئی بھی بچی اور کوئی بھی عورت، کوئی بھی بوڑھی بے پردہ نہیں ہے۔ اس گاؤں کی ہر عورت، ہر بوڑھی بچی پردہ کرتی ہے۔ حضور اس گاؤں کے اندر کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور اس گاؤں کے اندر کوئی قاضی نہیں، کیونکہ پچھلی کئی صدیوں سے اس گاؤں کے اندر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا۔ قاضی کے پاس کوئی جھوٹ کا مقدمہ نہیں گیا، قاضی کے پاس کوئی فریب کاری کا مقدمہ نہیں گیا۔ حضور اس گاؤں میں پچھلے کئی صدیوں سے کوئی زنا نہیں ہوا۔ اور حضور اس گاؤں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس گاؤں میں جب بھی کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو اس گاؤں کے چند سمجھدار نوجوان پورے گاؤں کے اندر ہر دروازے سے 2-2 3-3 سکے لیتے ہیں، اور جب سارے گاؤں والوں سے یہ سکے اکٹھے کر لیتے ہیں تو اتنے سکے جمع ہو جاتے ہیں کہ گاؤں والے بڑے ہی سادگی سے ان سکوں سے شادی کر لیتے ہیں۔ اور اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کا ہر فرد اس شادی کو اپنی شادی سمجھ کر خوشی خوشی مناتے ہیں۔ اور حضور سب سے بڑی حیرانی کی بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ گاؤں والے اپنے درمیان، اپنے گاؤں میں کسی بے نمازی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ سن کر سلطان حیران ہوا کہ آخر ان کو کیسے پتہ چلتا ہوگا کہ ہمارے درمیان کوئی بھی بے نمازی ہے، یا اس سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو یہ سن کر بتانے والے نے کہا کہ حضور، اس گاؤں کی اپنی ایک سرحد ہے، اور جب وہ کوئی بے نمازی چاہے، وہ چاند نماز قضا کیے ہو یا بالکل نماز ادا کرنے کا عادی ہو، اور جب بھی وہ بے نمازی سرحد کو پار کرنے لگتا ہے تو کچھ ہوتا ہے کہ وہ فوراً اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور اس بے نمازی کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اور باقی دیگر درباری بھی حیران ہو گئے کہ کیا کوئی ایسا گاؤں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کا گاؤں سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن بتانے والا کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بڑا ہی ماہر جاسوس تھا، حتیٰ کہ جاسوسوں کا سردار تھا، اور اس جاسوس کی بتائی گئی کوئی بھی بات کبھی رد نہیں ہوئی۔ یہ سن کر سلطان بڑا پریشان ہو گیا، اور سلطان نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ایک انوکھی ترکیب سوچی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک مسجد کے امام صاحب کا بیس بدلا، منہ پر سفید داڑھی، پر سر پر پگڑی، ہاتھ میں ایک عصا لیے اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس گاؤں کے قریب پہنچے تو سلطان نے اپنا گھوڑا وہیں پر باندھ دیا، اور جیسے ہی سلطان اس گاؤں کی سرحد کو پار کرنے لگے تو اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کی ٹانگوں میں، دوستو اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سلطنت سے پہلے جب سلطان نور الدین زنگی مصر کی سلطنت پر حکومت کرتے تھے، اسی دوران بہشت نامی قبیلہ مصر کے شہر اسکندریہ میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا سردار بڑا ہی عیاش اور فضول قسم کا انسان تھا۔ سارے قبیلے والے جانتے تھے کہ وہ سردار قبیلے پر سرداری کرنے کے قابل نہیں، لیکن وہ اپنے باپ کی سرداری کی وجہ سے اپنے باپ کے بعد خود سردار بن گیا، اور بہت سارے قبیلے کے لوگوں کو بھی یہ شک تھا کہ اس نے اپنے باپ کو سرداری کی وجہ سے قتل کر دیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے قبیلے کی بقا کی خاطر اس کے باپ نے لڑتے ہوئے جان دے دی۔ بہرحال بہت سی روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس بہشت قبیلے کا پہلا سردار جس نے قبیلے کی بنیاد رکھی تھی، وہ بہت ہی ذہین، عقل مند اور سمجھدار انسان تھا، اور اس کے علاوہ بہت ہی بہادر تھا۔ بازار 20 طلائی سکوں کی ملازمت کرنے والا ایک نوجوان، اس نے اپنی جوانی کو ختم کرتے ہوئے 20 سال بعد 200 خیموں پر مشتمل قبیلے کی بنیاد رکھی تھی۔ اور جب لوگ سنتے کہ 2 نوجوان اس بازار میں ماہانہ 20 سکوں پر ملازمت کرنے والا، اس نے اتنے بڑے قبیلے کی بنیاد رکھی، اور ایک جنگ میں وہی سردار ہزاروں کی تعداد میں سکے مال غنیمت کے طور پر حاصل کرتا تھا، اس سردار نے اپنی چھوٹی سی عمر میں بڑی بڑی فتوحات حاصل کر لی تھی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، اور اس نالائق اور فضول قسم کے بیٹے نے دیکھا کہ اگر میرا باپ زندہ رہا تو میرے چھوٹے بھائی کو، جو کہ مجھ سے زیادہ عقل مند اور ذہین ہے، یہ اس کو سردار بنا دے گا۔ لہٰذا اس نے وقت آنے سے پہلے ہی اپنے باپ کو قتل کر دیا اور خود قبیلے کا سردار بن گیا۔ قبیلے والوں کو اس سردار کو قبول کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس سردار کا دوسرا بیٹا بھی بہت چھوٹا تھا اور سرداری کے عہدے پر بیٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہم نے اگر زبردستی اپنے مرحوم سردار کے چھوٹے بیٹے کو سرداری کے عہدے پر بٹھا بھی دیا تو وہ قبیلے کے معاملات کو نہیں سنبھال سکے گا، اور یہ قبیلہ اپنی ساکھ کو کھو بیٹھے گا۔ لہٰذا مجبوری میں آ کر قبیلے کے لوگوں نے
اور چھوٹے چھوٹے سرداروں نے یہی فیصلہ کیا کہ وقت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اپنے سردار کو قبول کر لیں تاکہ قبیلے کی ساکھ باقی رہے۔ بہرحال مجبوری کے تحت قبیلے والوں نے اس سردار کو قبول کر لیا اور وہ سردار اپنی من پسندی سے قبیلے کے لوگوں پر حکومت کرنے لگا، لیکن گاؤں والوں کی توقعات کے مطابق اس سردار نے اپنے قبیلے کی عزت کو ڈبانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب تک اس قبیلے کا سردار زندہ تھا، اس قبیلے میں کبھی بھی مسجد کوئی ویران نہیں ہوئی تھی۔ کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ قبیلے کا کوئی بھی آدمی نماز کے وقت مسجد کے اندر نہ ہو۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ قبیلے کے اندر کوئی بھی نوجوان مرد یا عورت زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے ہوں۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ قبیلے کے اندر کبھی کسی نے کسی مرد دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ لیکن جیسے ہی سردار کی وفات ہوئی، اس کے بیٹے نے قبیلے پر سرداری کا عہدہ سنبھالا تو پھر سے یہ سارے معاملات شروع ہو گئے۔ آئے دن اس قبیلے میں لڑائی جھگڑے ہوتے، آئے دن اس قبیلے میں شکایات ملتی کہ فلاں لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ جسمانی تعلقات کرتے ہوئے پکڑی گئی، اور کبھی کبھی تو یہ خبر ملتی کہ وہ قبیلے کا سردار خود بڑا عیاش انسان ہے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور قبیلے والے نہ چاہتے ہوئے اپنی قسمت کو یہی سمجھ کر یہ سب کچھ قبول کرتے رہے، اور اسی دوران اس قبیلے کے سردار کا چھوٹا بھائی مصر کے شہر قاہرہ کے اندر ایک بڑے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ جب اس سردار نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی تو دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی بھی قاہرہ کے اندر مدرسے میں اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹا۔ اس کا نام سلیم ابن تراب تھا۔ اب قبیلے والوں کو تھوڑا سا سہارا ملا کہ سلیم ضرور اپنے بھائی کو اس ظلم سے روکے گا اور قبیلے کے معاملات پہلے سے تھوڑے بہتر ہو جائیں گے۔ اب قبیلے والے نہ چاہتے ہوئے چھوٹے بھائی کو سردار نہیں بنا سکتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور سردار کے چھوٹے بھائی کو آئے ہوئے تھوڑا ہی وقت گزرا تو سردار کے چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ یا تو تم قبیلے کے معاملات طے کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لیا کر لوں، ورنہ میں قبیلے کے اندر ایک نیا جرگہ بلا کر قبیلے کا نیا سردار مقرر کر دوں گا۔ لیکن وہ اپنے بھائی کی بات پر نہ رکا اور اپنی من مانیاں کرتا رہا۔ پھر جب بڑے سردار نے دیکھا کہ اگر میں نے چھوٹے بھائی کے معاملات کو نہیں دیکھا تو میری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی، لہٰذا اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو، آخر تم کیا چاہتے ہو کہ میں قبیلے کے اندر کیا کیا تبدیلیاں کرنی چاہیے۔ تو جب سلیم ابن تراب نے اپنی شرائط اپنے بھائی کے سامنے رکھی تو یہ سن کر اس کا بھائی آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ اس کی شرائط ہی کچھ ایسی تھیں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کو ایک گاؤں میں بدلنا چاہتا ہوں۔ ہمارے قبیلے میں ہر قسم کا انسان آ کر آباد ہو سکتا ہے۔ ہمارے گاؤں کے پاس میں ایک بڑا سا بازار بنایا جائے گا اور اس بازار میں ہر قسم کی اشیاء فروخت کی جائیں گی جو ہمارا مذہب اجازت دیتا ہوگا۔ ہمارے کاروبار میں کسی قسم کا کوئی سود نہیں ہوگا۔ ہمارے قبیلے میں کوئی بھی آدمی بے نمازی نہیں ہوگا، اور اگر کسی بھی آدمی نے کوئی نماز خطا کر دی تو یا تو وہ اس کی قضا کرے گا ورنہ اسے گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ کوئی بھی عورت پردے کے بغیر اگر گاؤں سے نکلی تو اس کو بھی قبیلے سے بے دخل کر دیا جائے گا یا پھر اس کو سزا کے طور پر زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ اور میری آخری شرط یہ ہے کہ قبیلے میں جس بھی لڑکی یا لڑکے کی شادی ہوگی اس کے ماں باپ اپنی جیب سے خرچہ نہیں کریں گے، بلکہ ہر گھر سے چند سکے تھوڑے تھوڑے اکٹھے کر کے اسی سکوں سے شادی کی جائے گی، تاکہ قبیلے کے لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہو اور لوگ سمجھیں کہ ہر شادی ان کی اپنی شادی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی آخری بات یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کے اندر جانے یا انجانے ہمارے قبیلے کے اندر کوئی بھی بے نمازی داخل ہوا تو اس کو فوراً نکال دیا جائے گا، چاہے وہ وقت کا سلطان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر اس کے بھائی نے کہا کہ یہ ان تمام شرائطوں میں تیری ایک بھی شرط پوری نہیں کر سکتا، تو تم نے جو بھی کرنا چاہتے ہو وہ کر لو۔ وہ سردار جانتا تھا کہ میرا بھائی میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ تمام اختیارات میرے پاس ہیں، اور اگر اس کی میں نے کوئی بھی شرط نہ مانی تو یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا بھائی بڑا ضدی ہے اور بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا بھائی میری کوئی شرط نہیں مان سکتا تو اس نے ایک بڑا سا جرگہ بلایا جس میں قبیلے کی تمام خواتین، مرد، بوڑھے حاضر ہو گئے۔ اس کے چھوٹے بھائی نے کہا ہے لوگوں، میں اب اس قبیلے میں نہیں رہ سکتا، جو میرے ساتھ چلنا چاہے میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا اور ایسی جگہ جا کر اپنا قبیلہ آباد کروں گا جہاں میں اپنے اصول اور اپنے قانون اور اپنے مذہب کے مطابق لاگو کر سکوں، اور جو بھی میرے ساتھ آنا چاہے کل سے اپنی تیاری شروع کر دے۔ ہم ٹھیک 15 دن کے بعد اس قبیلے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وقت گزرتا رہا اور جب 15 دن مکمل ہوئے تو سلیم ابن تراب نے سوچا کہ جو اصول میں نے بتائے ہیں تو شاید میرے گاؤں کا کوئی بھی فرد اس پر پورا نہیں اتر سکتا، اس لیے شاید مجھے اکیلا ہی اس قبیلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا ہوگا۔ لیکن جب سلیم نے اپنا گھوڑا تیار کیا اور پیچھے دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ قبیلے کا کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بوڑھا، کوئی بھی عورت، کوئی بھی خاتون، کوئی بھی فرد نہیں بچا جو اس قبیلے میں رکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ سب کے سب سلیم ابن تراب کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قبیلے والوں کی محبت کو دیکھ کر سلیم کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔
سلیم نہیں جانتا تھا کہ اس نے کہاں جا کر پڑاؤ کرنا ہے، بس اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ جہاں کہیں بھی کوئی مناسب جگہ ملے گی ہم وہاں پڑاؤ کر کے پھر چند دن بعد آگے کی طرف سفر شروع کر دیں گے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تقریباً 1 مہینہ سفر کرنے کے بعد سلیم ابن تراب کو ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں ایک چھوٹی سی وادی تھی۔ اس وادی کے قریب ایک خوبصورت ندی بہہ رہی تھی۔ سلیم ابن تراب نے اپنے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کے ساتھ مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پر اپنے خیمے لگانے شروع کر دیے۔ جب خیمے لگ گئے تو قبیلے والے بڑی ہی خوشی کے ساتھ وہاں رہنے لگے۔ چند دن گزر گئے اور انہوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ اب ہم آگے ہجرت نہیں کریں گے اور یہاں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر بنا لیں گے۔ سردار نے گاؤں والوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہمیں اپنے قبیلے کے گرد ایک باڑ لگانی ہوگی تاکہ کوئی جنگلی جانور یا کوئی وحشی جانور ہمارے خیموں کے اندر نہ گھس آئے، کیونکہ ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کوئی جنگلی جانور نقصان نہ پہنچائے۔ سردار کی ترکیب پر عمل کیا گیا اور گاؤں والوں نے ایسا ہی کیا، اور چند دنوں کی محنت کے بعد سارے گاؤں کے ارد گرد باڑ لگ گئی۔ اب وہ گاؤں والے ایک محفوظ جگہ پر ہمیشہ کے لیے پڑاؤ کر چکے تھے۔ اب وہ قبیلہ اپنی بنیاد رکھ چکا تھا، اور اب گاؤں والوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم اپنے قبیلے کو گاؤں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ سلیم ابن تراب نے بھی اپنے قبیلے والوں کی بات پر عمل کر لیا۔ گاؤں کے سرداروں نے سوچا کہ اب سارے معاملات کی ساری ذمہ داری کو ہمارا چھوٹا سردار یعنی سلیم ابن تراب سنبھال رہا ہے، کیوں نہ ہم اپنے گاؤں میں ایک جرگہ بلائیں اور اس جرگے میں سردار کا انتخاب کیا جائے۔ سارے گاؤں والوں نے اس بات پر فیصلہ کر لیا اور سلیم ابن تراب کو اپنے گاؤں کا نیا سردار مقرر کر دیا۔ سردار مقرر ہوتے ہی سلیم ابن تراب نے دن رات محنت کی اور اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے کام کرنے لگا۔ سلیم ابن تراب نے اپنے تعلقات اور اپنی عقل مندی کی وجہ سے چند سالوں کے اندر اس گاؤں کے پاس میں ایک بڑا سا بازار بنوایا، اور اب اس بازار میں بڑے بڑے تاجر آتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور اب وہ گاؤں جو کہ ایک سنسان بیابان جگہ پر تھا بہت بڑی آبادی کا ذریعہ بن چکا تھا۔ لیکن جب اس بازار کے اندر بڑے بڑے تاجر آنے لگے تو سلیم ابن تراب نے اپنے گاؤں والوں سے مشورہ کرنے کے بعد اپنی تمام تر شرائط تجارت پر اپنے گاؤں پر لاگو کر دیں۔ جو شرائط وہ پہلے سے اپنے بھائی کے سامنے رکھ چکا تھا، انہوں نے ایک بڑا جرگہ بلایا۔ سلیم ابن تراب نے تمام گاؤں والوں کو کہا کہ آج کے بعد ہمارے گاؤں کے اندر کوئی بھی آدمی، کوئی بھی بالغ بچہ، کوئی بھی عورت، کوئی بھی خاتون، کوئی بھی بوڑھی نماز قضا نہیں کرے گی۔ ہر گاؤں کا فرد 5 وقت کا نمازی ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے گاؤں کے اندر کوئی آدمی جھوٹ بولتے ہوا پکڑا گیا تو اس کو گاؤں سے بے دخل کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی بھی مرد یا عورت گناہ کرتے ہوئے پکڑے گئے ان کو سنسار کر دیا جائے گا، اور اگر کسی عورت میں بے پردگی دکھائی یا اپنے گاؤں کے باہر بے پردہ ہو کر چلی گئی تو اس عورت کو بھی اپنے گاؤں سے بے دخل کر دیا جائے گا، یا پھر اس کو زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سن کر گاؤں والے تھوڑے سے پریشان ہوئے، لیکن سارے لوگ جانتے تھے کہ ہم نے ان شرائط پر عمل کیا تو ہمارے گاؤں ایک دن ایک ریاست میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ یہ سارے اصول ہمارے دین اسلام کے مطابق ہی تھے، اور یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سب کام ہماری بھلائی کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ سردار نے یہ شرط رکھی کہ جو میں نے بازار بنایا ہے اس کا نام حالنی بازار رکھا جائے، اور اس بازار کے اندر تجارت کرنے کی کچھ شرائط ہوگی۔ جب تاجروں نے پوچھا حضور آخر اس بازار کے اندر تجارت کرنے کی کون سی شرائط ہوں گی، تو سردار نے بتایا کہ جو بھی تاجر اس بازار کے اندر تجارت کرے گا وہ کوئی بھی حرام چیز ہمارے بازار میں نہیں بیچ سکتا۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی بھی تاجر سود پر کام نہیں کرے گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے بازار کے اندر اگر کوئی بھی خاتون ہے جو تجارت کرنا چاہتی ہے تو اسے پردے میں ہی رہ کر اپنا کام کرنا ہوگا، اور کوئی بھی تاجر ان تینوں اصولوں کے علاوہ کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کی ساری جائیداد، اس کا سارا کاروبار ضبط کر لیا جائے گا اور اس کو اس بازار سے نکال دیا جائے گا۔ جب تاجروں نے یہ اصول سنے تو وہ بھی بڑے پریشان ہو گئے، لیکن اب اس سردار نے اس بازار میں تجارت کرنے پر تاجروں کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ اس بازار کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، اور ان سب اصولوں پر عمل کرتے ہوئے جب اس گاؤں کو چند سال گزرے تو گاؤں اپنے نام کی وجہ سے بڑا مشہور ہو گیا کہ نہ ہی اس گاؤں کے اندر کوئی بے نمازی تھا، اور نہ ہی اس گاؤں کے اندر کوئی جھوٹ بولتا تھا، اور نہ ہی اس گاؤں کے اندر کوئی قاضی تھا، کیونکہ اس گاؤں میں کبھی کسی نے کوئی جھگڑا نہ کیا، اور نہ ہی کبھی کوئی قتل کیا گیا، اور نہ ہی کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس گاؤں کی ہر عورت اور خاتون پردہ کرتی تھی، اور سب سے بڑی اور حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ جب بھی کوئی مسافر یا مہمان اس گاؤں کے اندر جو کہ بے نمازی ہو جائے، چاہے وہ عادی ہو یا پھر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نماز کر چکا ہے، تو پھر وہ گاؤں والے اسے اس سرحد کے قریب لے آتے اور اس بے نمازی کو جانچ لیتے اور اس کو دھکا دے کر نکال دیتے۔ اگر کبھی کوئی مسافر یا مہمان اس گاؤں کے پاس بھی آتا تو اس گاؤں کے دروازے پر یہ تحریر لکھی ہوئی ہوتی
کہ اگر تم ان اصولوں پر عمل کرتے ہو تو تب ہی تم اس گاؤں کے اندر داخل ہو سکتے ہو۔ اور اکثر مہمان ایسے ہوتے کہ جو گاؤں کے تمام اصولوں کو دیکھ کر واپس پیچھے لوٹ جاتے، لیکن جب سے اس سردار نے اس گاؤں پر یہ اصول لاگو کیے تب سے وہ گاؤں دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اس گاؤں کے اندر امن ہی امن تھا، گاؤں کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے اور وہ گاؤں بڑی ہی امن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے، اور اس وجہ سے وہ گاؤں پورے مصر کے اندر وہ مشہور ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور جب اس بات کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی کو لگی کہ مصر کے اندر ایک ایسا گاؤں ہے جس گاؤں کا نام خمس مرات ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے، کیونکہ اس نام سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے جانچ لیا کہ وہ 5 وقتی نام سے وہ گاؤں مشہور ہے۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس گاؤں کے بارے میں پوچھا تو بتانے والے نے جب سلطان کو بتایا کہ حضور اس گاؤں کے اندر کوئی بھی بے نمازی نہیں، کوئی بھی بے پردہ خاتون نہیں، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی قاضی نہیں، کوئی بے نمازی نہیں، اس گاؤں کے اندر داخل تو نہیں ہو سکتا، تو یہ سن کر سلطان نے بھی بڑے حیران ہو گئے۔ اور جب سارے معاملات کے بارے میں سلطان نے سنا تو سلطان کو یقین نہیں آیا کہ ایسا بھی کیا ہو سکتا ہے۔ آخر وہ گاؤں ایسا کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کے علاقے کے گاؤں کے اندر کوئی بھی بے نمازی داخل ہو جائے تو ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ سلطان نے حقیقت معلوم کرنے کے لیے اپنے ایک ملازم کو اپنے پاس بلایا جو کہ اکثر اوقات کام کی وجہ سے اپنی نمازیں قضا کر دیتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جانتا تھا کہ وہ آدمی 5 وقت کا نمازی نہیں ہے۔ سلطان نے اس کو کہا کہ تم اپنا ایک گھوڑا تیار کرو اور فلاں گاؤں کی طرف سفر شروع کر دو۔ اس نے کہا کہ حضور وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم بے نمازی ہو اور اس گاؤں کے بارے میں مشہور ہے کہ اس گاؤں کے اندر بے نمازی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سن کر وہ ملازم پریشان ہو گیا اور کہا کہ حضور اگر میں اس گاؤں کے اندر داخل ہوا تو اس گاؤں کے لوگ مجھے بے نمازی سمجھ کر کہیں قتل نہ کر دیں۔ حضور میں نے بھی اس گاؤں کے بارے میں سن رکھا ہے، وہ گاؤں والے اپنے گاؤں کے اندر کسی بے نمازی کو داخل نہیں ہونے دیتے، اور ان کے بارے میں عجیب بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی بے نمازی ان کی سرحد یعنی گاؤں کی سرحد کے اندر پاؤں رکھتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان بھی حیران ہو گئے، لیکن پھر وہ ملازم سلطان کا حکم نہ ٹال سکتا تھا، اور پھر سلطان نے کہا کہ یہ بھی تم ان کے بارے میں جانتے ہو کہ ان کے گاؤں کے اندر کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی فساد، کبھی کسی کا قتل نہیں ہوا، اور یہ بات تم ذہن میں رکھو کہ گاؤں کے اندر داخل ہوتے ہی وہ تمہیں وہاں سے نکال دیں گے، لیکن تمہیں ایک خراش بھی نہیں پہنچائیں گے۔ یہ سن کر پھر اس ملازم کو حوصلہ ملا اور اس نے اپنا گھوڑا تیار کیا اور سلطان کے حکم کے مطابق اس گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور چند دنوں کے بعد وہ ملازم جب اس گاؤں کے قریب پہنچا، ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ اس ملازم نے سلطان کے حکم کے مطابق نماز ظہر ادا کی اور گاؤں کے قریب پہنچ گیا۔ وہ جیسے ہی اس گاؤں کی سرحد کو پار کرنے لگا تو اچانک سے گاؤں کے دیہاتی اس گاؤں کی طرف سے اس آدمی کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آخر ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ گاؤں کی سرحد میں ایک آدمی داخل ہو رہا ہے، وہ بھی بے نمازی۔ وہ بڑا ڈر گیا، لیکن اتنے میں وہ گاؤں والے اس کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تم بے نمازی ہو اور بے نمازیوں کو ہمارے گاؤں میں آنے کی اجازت نہیں، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ، تم ہمارے گاؤں میں نہیں آ سکتے، یہ ہمارے گاؤں کا اصول ہے اور یہ اصول ہمارے گاؤں کے سردار نے بنایا ہے اور اس اصول کو ہم کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ وہ بوڑھا بزرگ ان کی منتیں کرتا رہا کہ میں ایک مسافر ہوں، میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں آنے دے سکتے۔ وہ بڑا حیران ہوا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم کے مطابق وہ دوبارہ واپس لوٹ آیا۔ جیسے ہی وہ بوڑھا بزرگ جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ملازم تھا سلطان کے پاس پہنچا تو اس نے سلطان کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل رودات سنائی۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ حضور پتہ نہیں آخر ان کو پتہ کیسے لگ جاتا ہے کہ اس گاؤں میں آنے والا شخص نمازی ہے یا بے نمازی۔ حضور وہ لوگ ہماری سوچ اور سمجھ سے باہر ہیں، جس طرح ہم نے ان کے بارے میں سنا تھا وہ لوگ اسی طرح سے رہ رہے ہیں۔ حضور اس گاؤں کے بازار میں آپ کو کوئی بھی ایسا تاجر نہیں ملے گا جو حرام چیز بیچ رہا ہو، جس میں شراب یا کوئی ایسی چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور اس بازار کے اندر کوئی بھی تاجر سود پر کام نہیں کرتا، حالانکہ اگر ہم کسی بھی بازار میں چلے جائیں تو وہاں آدھے سے زیادہ تاجر سود پر کام کرتے ہیں، لیکن ان گاؤں والوں کے بازار میں کوئی بھی تاجر ایسا نہیں جو سود پر کام کرتا ہو۔ اور حضور ان گاؤں کی سب سے بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ اس گاؤں کے اندر کوئی عورت بے پردہ نہیں اور گاؤں کا ہر مرد اور عورت 5 وقت کا نمازی ہے، اور اس لیے ان گاؤں کا نام بھی خمس مرات یعنی کہ 5 وقتی نماز رکھا گیا ہے۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر مصر کے اندر اس طرح کا گاؤں بھی آباد ہو سکتا ہے۔ سلطان حیران ہو گئے اور یہ بات سلطان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایک بے نمازی کو دیکھ کر ان کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ ایک بے نمازی کی پہچان کر لیتے ہیں کہ دور سے ہی اس کو اپنے گاؤں میں آنے سے روک دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک ترکیب سوچی
اور حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے سلطان ایک سفید داڑھی منگوائی جو کہ اپنے چہرے پر لگائی، سر پر سفید پگڑی، ہاتھ میں ایک عصا لیا اور امام صاحب کا بیس بدل کر سلطان صلاح الدین ایوبی اس گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سلطان کے ساتھ 5 سے 6 خاص سپاہی، آپ کا قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی تھا، اور سلطان کے منصوبے کے مطابق انہوں نے اس گاؤں سے پیچھے تھوڑے سے فاصلے پر خیمے لگا کر وہاں قیام کرنا تھا، اور سلطان نے اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا سفر جاری رکھا اور اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ جب سلطان اس گاؤں کے قریب پہنچے تو سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم یہاں ایک خیمہ نصب کرو، اور میں ان گاؤں والوں کے بارے میں یہ جا کر راز معلوم کرتا ہوں کہ آخر ان کو یہ سب کچھ کیسے پتہ چلتا ہے۔ سلطان کے سپاہیوں نے خیمے نصب کرنا شروع کر دیے، اور سلطان کے ایک قریبی ساتھی نے کھانا تیار کرنے کے لیے جنگل میں شکار کے لیے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سلطان جب اس گاؤں کے قریب پہنچے تو اس گاؤں کی خوبصورتی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو حیران کر دیا۔ سلطان بذات خود ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت، اتنا پرسکون، اتنا امن والا گاؤں کبھی نہیں دیکھا۔ میں اس گاؤں کے جیسے جیسے قریب جا رہا تھا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، لیکن میرے دل کو سکون مل رہا تھا، میرے دماغ کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ گاؤں سیدھا جنت میں لے جائے گا، اور اس گاؤں کے بارے میں جو سن رکھا تھا وہ بالکل حیران کن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے اس جگہ پر پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد سلطان وہاں رک گئے کہ کہیں وہ گاؤں والے مجھے روک نہ لے، لیکن چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نماز نہیں قضا کی تھی، اور سلطان جنگی محاذ میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، لہذا سلطان کو یقین تھا کہ اگر وہ گاؤں والے حقیقت میں نمازی اور بے نمازی میں بغیر جانچے فرق محسوس کر لیتے ہیں تو مجھے کبھی نہیں روکیں گے۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس گاؤں کے اندر داخل ہوا تو سلطان کو کسی نے نہیں روکا۔ سلطان اپنا عصا کے سہارے چلتے چلتے اس گاؤں کے درمیان میں پہنچے تو ایک بوڑھا بزرگ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان کو بڑی حیرت ہوئی کہ بوڑھا بزرگ جس کی عمر تقریباً 70 سال ہے اور وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیوں کھیل رہا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے سے پوچھا، بابا جی آپ ان چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنی عمر میں کیوں کھیل رہے ہیں؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ میرے نبی کی حدیث کے مفہوم کے مطابق بچوں سے پیار کیا کرو، کیونکہ بچے چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھر بنا کر اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اور ان کی یہ ادا مجھے بہت پسند آئی، کیونکہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اور اس کو دیکھ کر مجھے ہر روز یہ یاد آتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ہم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے متاثر ہوئے۔ پھر سلطان نے اس بابا جی سے پوچھا، حضور آپ کے گاؤں کے بارے میں نے سنا ہے کہ آپ کے گاؤں میں کوئی بھی بے نمازی نہیں، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی قاضی نہیں جو لوگوں کے مقدمات سنے، کیونکہ کبھی قاضی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ لیکن سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ گاؤں میں کوئی بے نمازی داخل ہو جائے تو آپ اس کو فوراً پہچان کر باہر نکال دیتے ہیں۔ حضور آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ فلاں مسافر بے نمازی ہے یا نماز کا پابند ہے؟ تو یہ سن کر وہ بوڑھا بزرگ مسکرانے لگا اور کہا کہ بیٹا میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تیرے چہرے پر بے شک نقلی داڑھی ہے، لیکن تیرے چہرے پر دیکھ کر ہی مجھے پتہ چل گیا کہ تم کوئی امام صاحب یا کوئی بوڑھے بزرگ نہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ تم ہمارا امتحان لینے کے لیے آئے ہو، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تیری شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے کہ آخر بوڑھے بزرگ کو کیسے پتہ چلا۔ تو اس بابے نے کہا کہ بیٹا میں یہ تو نہیں جانتا کہ تم کون ہو، لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کوئی عام شخصیت نہیں۔ پھر سلطان نے پوچھا کہ بابا جی آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں مسافر نمازی ہے اور فلاں مسافر بے نمازی؟ تو بوڑھے بزرگ نے کہا کہ بیٹا جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی، ایک عجیب سا نور ہوتا ہے، اور وہ نور کوئی بھی عبادت کرنے سے نہیں آتا، جو نماز کے پڑھنے سے آتا ہے۔ اور بیٹا جو آدمی 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے اس کے جسم سے ایک عجیب قسم کی خوشبو آتی ہے، اور اس خوشبو کو صرف 5 وقت کا نمازی ہی سونگھ کر بتا سکتا ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص نمازی ہے اور فلاں شخص بے نمازی، اور اسی لیے آج تک ہمارے گاؤں کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو بے نمازی ہو۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہو گیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان گاؤں والوں کو بتایا کہ میں وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب انہوں نے سنا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہمارے گاؤں میں آیا ہے تو انہوں نے بڑے ہی جشن کا انتظام کیا، اور پھر وہ گاؤں اپنی تابصر کی سلطنت کا مشہور گاؤں بن گیا۔